أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ اس کا مال ہی اس کے کام آیا اور نہ اس کا کمایا ہوا سامان. وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی جو لکڑی ڈھونڈنے والی ہے اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے زیبا ہیں کہ جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور رب ذوالجلال بھی ہے. وہ رب ہے کہ جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ خود لائق کی تعریف رہ جاتا ہے. اور کیا عظیم شان بیان کی جائے اس عظیم شان کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ چرند بھی ہیں، یہ پرند بھی ہیں، یہ انسان بھی ہیں، یہ حیوان بھی ہیں اور یہ تمام جہانوں کے یہ تمام نظام بھی ہیں. درود لخ محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر درود پڑے گی. محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہ بات دہرانے والی بات تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی الحمدللہ خواجہ جماعت کی جانب سے کاوشیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، انتظامات کیے گئے ہیں. الحمدللہ یکم رمضان مبارک سے 10 پروگرام کا انعقاد جو ہوا تھا، آج ہم 27 رمضان مبارک پہ کھڑے ہوئے ہیں. ماہ مبارک کی آخری طاق راتیں ہیں، آخری 3 سے 4 روز رہ گئے جس میں ہم اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں اور بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری بابرکت مہینے سے اس کی فضیلتیں سے ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں. عزیز محترم، جتنے بھی برادران بزرگان، میری مائیں، میری بہنیں اس وقت مجھے براہ راست یہ چینل سے دیکھ رہی ہیں، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ آپ تمام کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. عزیز محترم، 10 پروگرام کا آغاز سب سے کچھ لمحات قبل تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے. تلاوت قرآن مجید کی سعادت قاری ارتضیٰ صاحب اپنی خوبصورت آواز میں حاصل کر رہے تھے. عزیز محترم، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے وداع ماہ مبارک رمضان، جس سے حجت الاسلام مسلم مولانا محمد علی غیوری صاحب انشاءاللہ آپ سے کچھ لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عزیز محترم، اگر میں بات کروں وداع ماہ مبارک رمضان کی تو ایک بہت ہی مختصر، بہت ہی خوبصورت ایک ایگزامپل ایک دماغ میں آتی ہے. چلیں میں آپ کو ایک طرف متوجہ کرواتا چلوں. عزیز محترم، جب بھی باران رحمت برستی ہے، یعنی کہ بارش ہوتی ہے، باران رحمت برستی ہے، خداوند متعال اپنی رحمت برساتا ہے اپنے انسانوں پر، تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ لمحات پہلے پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی ہے، پھولوں کی مہک پھول مہکتے ہیں، سمندروں کی لہر کا رخ بدل جاتا ہے،
اور پھر موسم بھی تبدیل ہو جاتا ہے، آسمان کا رخ، ایک آسمان کا نظارہ ہی الگ ہو جاتا ہے، اور پھر باران رحمت برستی ہے، اور پھر جب باران رحمت برستی ہے اس کے بعد پھر جب باران رحمت ختم ہو جاتی ہے تو آسمان پورا صاف ہو جاتا ہے، موسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ماہ مبارک کی یہی مثال اس پہ میں اس کو بالکل اس سے کنیکٹ کرواؤں گا آپ کو۔ دیکھیں ماہ مبارک رمضان گزر گیا، 3 سے 4 دن رہ گئے، اگر آپ نے اپنی اس ہی 3 سے 4 دنوں میں آخری رات میں، آج شب قدر کی رات ہے، آخری رات میں آپ اپنے گناہ بخشوا دیے تو آپ کا بھی دل ان تمام لوگوں کی طرح منور ہوگا، ویسے ہی آپ کا دل منور ہو جائے گا جیسے آسمان پہ بادل جو ہے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ کتنی جلدی یہ مہمان چل دیا، کتنی جلدی یہ مہمان چل دیا، رحمتیں بانٹ کر یہ احسان چل دیا، اور ہر سال کی طرح الجھن ہوں میں آج بھی، ہر سال کی طرح الجھن میں ہوں میں آج بھی، عبادت شروع ہی کی اور رمضان چل دیا۔ عزیزان محترم، بہت ہی میں الفاظ نہیں میرے پاس، بس کچھ میں بغیر کسی تمہید کے ملتمس ہوں اسلام مسلمین مولانا محمد علی گیوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہماری اس عنوان پہ مزید منفرد انداز میں رہنمائی فرمائیں کہ ہم مزید کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ جس سے ہمارا ماہ مبارک رمضان جو ہے نا آخری کی 3 راتیں ہماری بہت پرسکون گزرے ہیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ۔ وقال مولانا علی بن الحسین زین العابدین علیہم الصلاۃ والسلام، السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر و یا عید اولیائہ۔ پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں کہ جس نے مسلسل ماہ مبارک رمضان کی ان سعادتوں سے مجھے اور آپ کو بہرمند فرمایا۔ آج 27واں روزہ مکمل ہوا چاہتا ہے، بہت زیادہ اگر شبیں ہمارے لیے باقی رہ گئی ہیں تو ماہ مبارک رمضان کی 3 شبیں ہیں، وگرنہ یقینی طور پر 2 شبیں فقط میرے اور آپ کے لیے ماہ مبارک رمضان کی فراہم ہیں۔ عزیزو، موضوع گفتگو ہے وداع رمضان، اور بہرحال ان افراد کے لیے کہ جو پہلی رمضان المبارک سے مسلسل علماء کرام کو سنتے آ رہے ہیں، ان آخری دنوں میں دروس کا سننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے روزہ رکھنے والوں کے لیے مخصوصاً 30ویں دن کا روزہ بہت بھاری ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ العزیز خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دید، وہ نگاہ، وہ دیکھنے کا انداز عطا فرمائے۔ ایک بڑی تعداد عید کا انتظار کر رہی ہے اور ایک بڑی تعداد عید کے جانے کا غم منا رہی ہے۔ ساتھ دیجیے گا عزیزوں، ایک اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہیں جو عید کے جانے کا غم منا رہے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں عید الفطر کو اچھے طریقے سے منانا
تو عزیزوں ماہ مبارک رمضان سے اسی طرح سے ودا کریں کہ جس طرح سے ودا کرنے کا حق ہے، جس طرح سے میرا چوتھا امام مظلوم زین العابدین سید الساجدین ماہ مبارک رمضان سے ودا کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اگر پروردگار متعال نے ان 3 دنوں میں موقع عنایت فرمایا تو اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آخر کلام میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، ابتدائی کلام میں بھی آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کر دوں کہ خدا را ان آخری شبوں میں تھوڑا سا وقت نکالیں عزیزوں، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ پورے ماہ مبارک رمضان کی مغفرتیں ایک جانب، ان آخری شب و روز کی مغفرت ایک جانب۔ پروردگار نوازنا چاہتا ہے، پروردگار متعال عطا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر آخری شب سے پہلے بھی ان 2 شبوں میں کہ جو یقینی طور پر ماہ مبارک رمضان کی باقی رہ گئی ہیں، دعا نمبر 45 میرا مولا کس طرح سے ماہ مبارک رمضان سے ودا کر رہا ہے۔ دیکھیں چھوٹے بچوں کے لیے میں اس مثال سے، اور بہرحال اس کا تعلق فقط چھوٹے بچوں سے نہیں ہے، بہرحال ہر انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آئیے کسی ایسے مہمان کو اپنے نگاہوں میں فرض کیجئے کہ جو آپ کے ساتھ نہیں رہتا ہے، باہر رہتا ہے، اور مسلسل پورا سال آپ کے لیے ہدایا، آپ کے لیے تحائف آپ کو یاد رکھتا ہے، مختلف موقعوں پر کوئی آ رہا ہو تو اس کے ساتھ آپ کے لیے کوئی ہدیہ بھیجتا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ 1 مہینے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے۔ اب جب وہ آتا ہے تو کیفیت یہ ہے کہ آپ کے جیب بھر جاتے ہیں، کیفیت یہ ہے کہ آپ کا سفرہ اور دسترخوان سج جاتا ہے، کیفیت یہ ہے کہ ہر ایک کی بچوں سے لے کر بڑوں تک، مرد و زن، جس کی جو ضروریات ہے وہ اسے پورا کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بڑا بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی والد کے بہت قریبی دوست ہیں، بہرحال ایک عجیب رابطہ ہے، ایک محبت ہے، ہر ایک کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ گھر میں اگر رنگ و روغن کی ضرورت ہے تو اسے بجا لایا جا رہا ہے، گاڑی بہت پرانی ہو گئی تو نئی گاڑی دلا دی گئی، ہاں میرے بھائی، گھر اگر چھوٹا ہے تو نیا گھر دلا دیا۔ بہرحال جو کچھ بھی آپ تصور کر سکتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کے لیے فراہم کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے جب 1 مہینہ مکمل ہوا چاہتا ہے، اور اب وہ محسن، وہ چاہنے والا جس نے پورا سال بھی یاد رکھا ہے، اور اس 1 مہینے میں تو کس طرح سے جو ہے وہ انسان حیران و پریشان ہے، یعنی گھر کی شکل و صورت ہی بدل گئی ہے، لوگوں کا جو ہے وہ کیا ہے رہن سہن کا طریقہ کار ہی بدل گیا، ہر چیز ہی جو ہے وہ کیا ہے نئی ہو گئی، ہر چیز ہی خوبصورت ہو گئی۔ ایسے میں جب اس کے جانے کا وقت آتا ہے تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ انسان اسے تمنا کر رہا ہوتا ہے، میرے بھائی ہے، ہمارے محسن تھوڑا سا اور رک جائے۔ عزیزو اگر چند رشتہ داروں ہر ایک تڑپ رہا ہوتا ہے آپ ہمارے گھر پہ کب آئیں گے، ایک رات ہمارے یہاں بھی گزارے نا۔ انسان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے محسن کی نسبت سے چاہتا ہے کہ اور اچھے طریقے سے اس کی خدمت کر سکے۔ بہرحال اگر وہ جا رہا ہو تو بہت ہی غم و اندوہ کے عالم میں اس سے خداحافظی کرتا ہے، جو اس کے ہدایا وہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، مخصوصاً پاکستان میں رہنے والا بطور مثال اگر آنے والا باہر سے معلوم ہے اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ اصلی ہے، اگر کوئی مشینری آئٹم ہے تو وہ اصلی ہے، موبائل ہے تو وہ اصلی ہے۔ مملکت خدا داد کے پاکستان سے کے نسبت سے تو دعا طلب کرتے ہیں کہ پروردگار اس کرپشن سے اور اس فریب کاری کی کیفیت سے ہماری اس پاکیزہ مملکت کو کہ جسے نہ حاصل ہی کیا گیا تھا پاکیزگی کے لیے، انشاءاللہ العزیز پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کے بدولت سر تپا اسے پاکیزگی کا تحفہ عطا کرے۔ بہرحال انسان اس کے تحفوں کی جو باہر سے لے کر آئے، چونکہ معلوم ہے ہر چیز اصلی ہے، اس کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور بہرحال جاتے جاتے جو ہے وہ جانے والے کا غم انسان کو ستا رہا ہوتا ہے اور مسلسل اس کی یاد میں رہتا ہے عزیزوں، اور تڑپتا ہے کہ دوبارہ سے یہ مہمان کب آئے گا۔ جب جو مجھے اور آپ کو دنیاوی نعمتوں سے بہرہ مند کرے، میرے اور آپ کی کیفیت اس کی نسبت سے ایسی ہوتی ہے، تو بتائیے اللہ کا وہ مہینہ کہ جو نہ صرف یہ کہ میرے اور آپ کی دنیا کو بہتر بنا رہا ہے، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کیسے دنیا بہتر ہو رہی ہے، بلکہ میری اور آپ کی آخرت کو سجا رہا ہے۔ پورا سال جب کبھی میں اور آپ روزے رکھتے ہیں، در واقع اس ذریعے سے وہ اپنی جانب سے تحفے اور تحائف مجھے اور آپ کو بھیج رہا ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے سکون کا تحفہ، اخروی اعتبار سے نورانیت کا تحفہ۔ پھر جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے، اللہ اکبر، ظاہر میں بھی ہمارا دسترخوان بدل گیا ہے، حقیقت میں بھی عزیزو انسان کی فکر و ذکر میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ روزوں کے اہم ترین تحائف کے اگر پروردگار متعال نے موقع دیا تو عرض کروں گا عزیزو، وداع رمضان اس طریقے سے کریں کہ ماہ مبارک رمضان کی اس مہمان خدا کے
اس اللہ کے اولیاء کے عید کے دیے ہوئے تحفوں کی میں اور آپ حفاظت کر لیں کہ انشاءاللہ ان 3 دنوں میں اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ کی خدمت میں انہی باتوں کو پیش کیا جائے گا. چلتے پھرتے میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے توجہ کے ساتھ میری بات سن لیں. بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت اگر بڑے بڑے کچھ تحفے آپ کی خدمت میں ذکر کروں, ایک صبر و حوصلہ اور بردباری کا تحفہ ہے جو ماہ مبارک رمضان عنایت کرتا ہے. معمولاً تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ایک عجیب مسئلہ ہے عزیزوں اس وقت, اور مسلمانان عالم میں بھی یہ کیفیت جو ہے وہ کم و بیش دیکھنے ملتی ہے کہ ہماری زندگی میں تسلسل نہیں پایا جاتا ہے. ایک اچھا کام شروع کرتے ہیں لیکن ریگولیرٹی نہیں پائی جاتی کہ مسلسل اس کام کو میں اور آپ بجا لا سکیں. ایک برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں لیکن 2 دن اپنے آپ کو بچاتے ہیں, پھر تیسرے دن انسان جو ہے وہ شیطان لعین کے وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے. روزے کا, اللہ کے اس عظیم تحفے کا ایک اہم ترین ہدیہ اور گفٹ ہماری زندگی میں یہ عزیزوں بردباری آ جاتی ہے, حوصلہ آ جاتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں ارادے کو تقویت مل جاتی ہے, عزم, مصمم ارادہ, پکا ارادہ کرنے میں روزہ بہت مددگار ہے. آپ دیکھیے 10 گھنٹے 12 گھنٹے نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا, آہستہ آہستہ روزہ انسان کے اندر بردباری لاتا ہے. وہ لوگ کہ جو بہت جلدی اپنا جیسے کہہ سکتے ہیں ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, روزہ ان کے لیے مددگار ہے. اپنے آپ پر کنٹرول کرنے میں روزہ بہت انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہی سبب ہے فرمایا گیا ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھو, معصوم فرماتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہر ماہ میں 3 روزے رکھو. یہ دل میں جو وسوسہ ہے, دیکھا ہوگا آپ نے, ہر وقت ایک اضطراب کی کیفیت, ایک جو ہے وہ حالت تردید میں انسان رہتا ہے. اس تردید اور اضطراب کی کیفیت سے روزہ انسان کو نجات دیتا ہے وسوسہ شیاطین سے. عرض کیا آخرت کا فائدہ اپنی جگہ پر, دنیا میں بھی انسان کو قرار کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے. بس روزہ اسی لیے اس ماہ کا نام ہے ماہ صبر. انسان کو اندر بردباری آ جاتی ہے, حوصلہ آ جاتا ہے. وہ جو عجلت پسندی والی کیفیت ہے, بس ہر چیز میں جلدی جو چاہتا ہے کہ بھائی جلدی نتیجے پہ پہنچے, نہیں, تھوڑا سا صبر کے ساتھ, تھوڑا حوصلے کے ساتھ پروردگار متعال کرم فرماتا ہے. یہی سبب ہے اس مہینے میں انسان اچھی نیتیں کرے اور کوشش کرے کہ جو عادتیں, جیسے ماہ مبارک رمضان میں قرآن پڑھنے کی عادت, یہ عادت باقی رہے عزیزوں, اور تھوڑا سا کوشش کریں گے تو باقی رہے گی. جس طرح سے اپنی آنکھوں کو حفاظت کر پائے, اپنی زبان کی حفاظت کر پائے, کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی. پر بہرحال ایک اہم ترین تحفہ صبر اور حوصلہ اور بردباری کا تحفہ ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان عطا کرتا ہے. انسان کے فیصلوں میں قوت آ جاتی ہے, میں کر سکتا ہوں اور کر کے دکھاؤں گا. دوسرا اہم تحفہ, اہم ترین تحفہ عزیزوں, انسان کو خدا کی ذات سے بہت عجیب طریقے سے محبت ہو جاتی ہے. یا کو تنہا ہے کمرے میں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, پانی کا گلاس موجود ہے, نہیں پی رہا ہوں. کیوں نہیں پی رہا ہوں؟ حلال ہے, حلال ہے. کہاں عام دنوں میں حلال تھا, روزے کی حالت میں حلال نہیں ہے. اور کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی ہے جو, معمولاً ہم لوگ اپنی عام زندگی میں عام لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ کیا اپنی زندگی میں حساب کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں دیکھ رہا ہے تو فلاں دیکھ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کے بہت سارے نیک اعمال بھی بسا اوقات ریاکاری کا شکار ہو جاتے ہیں. روزے کا ایک اہم ترین تحفہ یہ ہے, غیب پر انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, ذات خدا سے انسان کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور انسان آگے بڑھ کے کہتا ہے پروردگار کوئی نہیں دیکھ رہا, تو دیکھ رہا ہے, میں نہیں پیوں گا پانی, میں نہیں کھاؤں گا کھانا, حتیٰ حلال لذت پروردگار, یہ آنکھیں اب جھکی رہے گی. کیا چاہیے عزیزو انسان کو؟ تیسرا, آج کی حد تک تیسرا اور ایک اہم ترین اور تحفہ, گناہ کی نسبت سے, ساتھ دیجئے گا میرا عزیزو, گناہ کی نسبت سے انسان کو ایک کراہیت سی, ناپسندیدگی کی کیفیت انسان کے وجود میں. جیسے آپ کچرے کے ڈھیر کے پاس سے کیسے گزرتے ہیں, آپ اپنے مشام کو روک لیتے ہیں, سانس نہیں لیتے چونکہ اس کی بو آپ کو اذیت پہنچا رہی ہوتی ہے. گناہ کی نسبت سے عزیزو روزہ انسان کو گناہ کو بدبودار بنا دیتا ہے. ابھی تک ماہ مبارک رمضان سے پہلے خدا نہ خواستہ بعض گناہوں کے بجا لانے میں انسان کو جھوٹی لذت اگر مل رہی تھی, آغاز ماہ مبارک رمضان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی لذت اب بے مزہ ہو جاتی, اب اس میں مزہ نہیں رہتا. لیکن اختتام ماہ مبارک رمضان کا تحفہ یہ ہے کہ اب وہ گناہ انسان کے لیے بدمزہ ہو جاتا ہے. اب آنکھ ایسے منظر کی طرف دیکھے تو اسے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے کسی بدبو کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہا ہو. خدا کا شکر بجا لائیے عزیزوں, جیسے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعض دعاؤں میں بھی یہ دعا ہے کہ پروردگار تو گناہ کو میرے لیے ناپسندیدہ قرار دے. واقعاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ تحفہ انسان کو نصیب ہوتا ہے. بہرحال اگر خلاصہ کروں عزیزوں,
تو ماہ مبارک رمضان بندے کو بندگی کی جانب بلاتا ہے، شاہراہ بندگی کی جانب آ جاتا ہے، صراط مستقیم کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ ان 4 دنوں میں عزیزوں آپ کی خدمت میں جو باتیں پیش کرنے والا ہوں اس کا خلاصہ یہ، سب سے بڑھ کر ایک بردباری اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، فیصلے میں انسان کو جو ہے وہ کیا ہے عزم اور طاقت ملتی ہے کہ میں انشاءاللہ یہ کام کر کے دکھاؤں گا، اور پھر بہرحال انسان کی نگاہ بدلتی ہے، ہاں خدا سے محبت میں اضافہ، خدا کے مقابل میں شیاطین انس و جن، اور اسی طرح سے جو ہے وہ گناہ کی نسبت سے نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محور گفتگو یہ عزیز و انسان خدا سے محبت کرنے لگتا ہے، اور انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کوشش کریں گے کہ اس کیفیت کو ماہ مبارک رمضان کی ان آخری شب و روز میں اور آپ احساس کر سکیں، خدا سے محبت، اس کی کتاب سے محبت، اس کی حجتوں سے محبت، اور اس کی مخلوقات سے محبت۔ ٹھیک ہے، روزوں کے فوائد اپنی جگہ پر، اہم ترین فائدہ میں نے اس میں سے نکالا اللہ سے محبت، اور اللہ سے محبت کے زیر سایہ اس کی کتاب سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی حجت سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ اس کی مخلوقات کی نسبت سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے عزیزو، آج کی حد تک تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا، میں پہلی 3 محبتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی 3 محبتوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ آئیے عزیزو اس راہ میں قدم آگے بڑھائیں۔ ماہ مبارک رمضان کیا کرتا ہے؟ خدا سے بات چیت میں انسان کو لذت آ جاتی ہے، خدا کا قرب انسان اپنے وجود میں احساس کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب روزہ مکمل کرتا ہے افطار کا وقت آتا ہے، پروردگار آج شیطان سے جیت گیا، پروردگار آج تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی، اور ایک اس دن بہت خوش ہوگا جب رب کی ملاقات کا وقت آئے گا، پروردگار ایک ایک منزل طے کرتا گیا تیری ملاقات کا، ہاں اس طرح سے خواہاں تھا، آج ملاقات کا شرف مل گیا۔ کیا چاہیے عزیزو انسان کو؟ یہ روزہ یہ کرتا ہے، روزہ انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ بس ایک اہم شے کہ جس کو اپنی زندگی میں آپ بڑھا دیجئے، کیا؟ خدا سے محبت، خدا سے بات چیت، کیسے انسان اپنے محبوب سے خلوت کرتا ہے۔ میں اپنے پاس یہاں پر لکھ کر آیا ہوں عزیزو، دیکھیں میرا وقت کتنی اجازت دیتا ہے۔ بہت ساری دعاؤں کو ہم نے بعض ایام کے ساتھ مختص کر دی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اسے پورا سال پڑھ سکتے ہیں عزیزو۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا عظیم ترین تحفہ ہے، انسان اللہ سے بات چیت کر سکے، کیسے انسان اپنے محبوب سے خلوت کرتا ہے۔ بہت زیادہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، آپ کوشش کریں مثال اپنے لفظوں میں بات کریں، پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنی بندگی کی جانب بلایا، تو نے مجھے روزے کی سعادت سے بہرہ مند فرمایا، پروردگار تیرا کروڑوں احسان، تو نے مجھے محمد و آل محمد کا چاہنے والا بنایا، پروردگار روزہ تو نے رکھوایا، پروردگار اس عبادت سے تو نے بہرہ مند کیا۔ ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں کو دیکھیں، محسن اسلام ہستی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پر تیری توفیق سے میں نے گریہ کیا، امام حسن کی ولادت کی خوشی منائی، اپنے مولا کا ماتم کیا میرے پروردگار، روزے کے عالم میں اب ان آخری شب و روز تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تجھ سے یہ تقاضا کرتا ہوں مجھے اپنی مناجات کی لذت عطا کر دے، اپنے سے بات چیت کا مزہ دے دے۔ اب دیکھیے میں رجب سے چل رہا ہوں اور ماہ مبارک رمضان سے رمضان تک عزیزو، رجب سے شروع کرے، اگر کوئی دعا آپ کو اچھی لگے اسے اپنے پاس محفوظ کر لے۔ روزانہ رجب کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے، یا من یعطل، اچھا مزے کی بات ہے ماہ مبارک رجب سے ماہ رمضان کی آمادگی کروائی گئی تھی، جب فرمایا چاند دیکھو تو کہو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان، اے پروردگار تو ماہ رجب کو ماہ شعبان کو میرے لیے مبارک قرار دے اور مجھے ماہ مبارک رمضان تک پہنچا دے۔ اس دن سے عزیزو جو قیمتی اچھی اچھی دعائیں انہیں اپنی ذات کا حصہ بنا لے۔ دیکھیں میں پڑھتا ہوں، دیکھیں کس طرح سے انسان بہت تیزی سے رب کی جانب قدم آگے بڑھاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے ہاں رابطہ برقرار ہو گیا۔ دیکھیے اے وہ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ کہ جو میرے قلیل عمل کے عوض مجھے کثیر نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یا من یعطی من سألا، اے وہ کہ جو اسے بھی دیتا ہے جو اس سے مانگے۔ و یا من یعطی من لم یسألہ، اور جو نہ بھی مانگے اسے بھی محروم نہیں کرتا ہے، اس کی بھی ہدایت کا خواہاں ہے، اسے بھی عقل سلیم دیے، سوچنے سمجھنے والا دل و دماغ دیا ہے، چاہتا ہے وہ بھی پلٹ آئے، اسے بھی بسا اوقات سختیوں میں پروردگار تو رکھتا ہے، کبھی فائنینشیل کرائسس میں، کبھی موت کے سلسلے سے، قریبی اعزاء و اقارب کی موت، در واقع اس خاطر کہ یہ پلٹ ہے، یہ پلٹ ہے عزیزو۔ فرعونیوں کو پروردگار سختی میں مبتلا کر رہا ہے لعلہم یضرعون، تاکہ یہ پلٹ آئیں۔
پروردگار تو اسے بھی عطا کرتا ہے کہ جو تیری بارگاہ کا سوالی، اور جو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتا، ولم یعرف، تجھے تیری معرفت نہیں رکھتا ہے، اس کے وجود میں تیری معرفت ہے لیکن انکار کر رہا ہے، اسے بھی تو عطا کرتا ہے اپنی رحمت کی بدولت۔ اور پھر انسان جو ہے وہ، یہ جو ماہ مبارک رجب میں انسان کی کیفیت ہوتی ہے اپنی داڑھی پکڑ کر اپنی جو ہے وہ شہادت کی انگلی خداوند متعال کی بارگاہ میں، عزیز و بہرحال ایک بے چارگی کا عالم میں انسان خدا سے مانگ رہا ہوتا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی النار، ہے میرے پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ عمل ام داؤد کا عزیزو یہ فقرہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اے آدم کو شیش سے نوازنے والے، شی سے نبی سے نوازنے والے، اے ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق سے بہرہ مند کرنے والے، اے یوسف کو یعقوب کی جانب پلٹانے والے، اے ایوب کی سختیوں کو مٹانے والے، اے مادر موسیٰ تک جناب موسیٰ کو پہنچانا۔ دیکھیں عزیزو، یہ دعا سنتے ہوئے انسان کی کیفیت متغیر نہیں ہوتی، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اے داؤد کو سلیمان عطا کرنے والے، اے زکریا کو یحییٰ عطا کرنے والے، اے مریم کو عیسیٰ عطا کرنے والے، کہ اسی موقع پر ہر اس پاکیزہ میاں اور بیوی کے لیے عزیزو جو خدا کی بارگاہ میں، ہر اس گھرانے کے لیے دعا کر دیجئے خدا کی بارگاہ میں نیک اور صالح اولاد کے متمنی۔ حتیٰ امام دعا نمبر 25 میں صحیفہ سجادیہ میں حتیٰ فرمایا بیٹے کے لیے بھی دعا طلب کرو عزیزو، بیٹا مانگیے خدا کے لیے، بیٹی مانگیے خدا کے لیے۔ پروردگار اگر تیری مصلحت میں ماہ مبارک رمضان کی ان آخری ساعتوں میں جو بھی تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی انہیں صالح اولاد عطا فرما، جناب علی اکبر، جناب سکینہ کی مانند صالح اولاد عطا فرما، وہ بیٹا جو آخرت کے کام آ سکے، وہ بیٹی جو آخرت کے کام آ سکے۔ دیکھیے کس طرح سے مانگنے کا انداز بیان کیا ہے۔ اے مریم کو عیسیٰ سے نوازنے والے، اے شعیب کی بیٹیوں کے محافظ پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو محمد و آل محمد پر درود و رحمت نازل فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور میرے سارے گناہ بخش دے میرے پروردگار، اور ہر وہ رکاوٹ جو میرے اور تیری اطاعت کے مابین حائل ہے، جس کے سبب سے میں تیری عبادت نہیں کر پا رہا ہے، میرے پروردگار اس رکاوٹ کو دور کر دے۔ ابھی 15 رجب ہے، ماہ مبارک رمضان کی آمادگی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ماہ شعبان آیا، انسان نے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے، پروردگار تو محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، وَاعْمُرْ، یہ صلوات شعبانیہ میں سے ایک فقرہ لے کر آئے، وَاعْمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ وَلَا تُخْزِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، اے میرے رب مجھے اپنا بندہ بنا لے، اپنی معصیت اور نافرمانی کے سبب مجھے ذلیل اور رسوا نہ فرما۔ اور پھر مناجات شعبانیہ، کوئی اگر سننے والا ایسا عزیز جو مضطر ہے، مضطرب ہے، کتنا ہی بڑا ٹینشن کیوں نہ ہو، میرے بھائی مناجات شعبانیہ سے بہرہ مند ہو، فقط اسے ماہ شعبان میں نہ پڑھیں۔ دیکھیں میں بعض فقرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کس طرح سے خدا آنکھوں کو آنسو عطا فرمائے گا۔ الہی الہی، اے میرے پروردگار، اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو مجھے کون رزق دے گا؟ دل لگی کرے انسان اپنے رب سے، پروردگار اگر تو نے مجھے پست و ذلیل کر دیا تو پھر کون میری مدد کر سکتا ہے؟ پروردگار ہے میرے آقا، تو نے تو اس دنیا میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے، جبکہ آخرت میں کہیں زیادہ تیری پردہ پوشی کا محتاج رہوں گا۔ یہ جملہ عزیزو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، خدا را اسے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ مناجات شعبانیہ کا خوبصورت ترین جملہ، الہی لو اردت ہوانی لم تہدنی ولو اردت فضیحتی لم تعافنی، پروردگار اگر تو مجھے بس دیکھنا چاہتا تو ہدایت نہیں کرتا، پورے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی سعادت عطا نہیں کرتا، تعلیمات اہل بیت سننے کا موقع نہیں دیتا، وَلَوْ أَرَدْتَ فَضِيحَتِي لَمْ تُعَافِنِي، اگر تو مجھے ذلیل و رسوا دیکھنا چاہتا تو مجھے معافی کا تحفہ نہیں دیتا۔ اب جب کہ اپنی بارگاہ میں بلا لیا، میرے پروردگار کرم فرما، خالی ہاتھ مجھے واپس نہ بھیج۔ اور پھر اسی ماہ شعبان میں موجود مناجات شعبانیہ کے الفاظ ہیں، یہ مانگنے کا طریقہ کار سکھایا، یہ توجہ سے مانگیے، آخری شب و روز کی قدر و قیمت کو جانیے۔ واقعاً بدبخت ہے وہ انسان کہ ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور وہ مغفرت کا تحفہ حاصل نہ کر سکے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس حوالے سے یقین اور اطمینان کی کیفیت نہیں ہے، آج کی شب میں گڑ گڑا کر مانگے، پروردگار اگر ابھی تک معاف نہیں کیا، آج مجھے معافی کا تحفہ عطا کر دے۔ دیکھیے مانگنے کا طریقہ کار معصوم نے سکھایا، فرمایا اس طرح سے کہو، پروردگار درست ہے میں گنہگار ہوں، اگر تو مجھے جرم سے مجھے پکڑے گا، اخذتک بعفوک، تو میں تیری معافی کے دامن سے متمسک ہو جاؤں گا، معافی کے دامن سے متمسک ہو جاؤں گا۔ کہ اسی ذیل میں عزیزوں میں چلا گیا تھوڑی دیر کے لیے
جب مسجد سہلہ کے انسان اعمال بجا لاتا ہے، اس کے ٹھیک ملحقہ جو ہے وہ ایک ایریا اور پورشن ہے عزیزو، اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ مربع حصہ ہے جو مسجد زید ابن سوہان کے نام سے معروف ہے عزیزو، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، 2 رکعت نماز اور اس کے بعد کی دعا۔ اس دعا سے عزیزو میں یہ 2 فقرے لے کر آیا کہ مناجات شعبانیہ میں انسان کیا کہتا ہے، پروردگار اگر تو میرے جرم سے پکڑے گا تو میں تیرے عفو کا سہارا لوں گا، اگر تو مجھے گناہوں پر پکڑے گا تو میں تیری مغفرت کا سہارا لوں گا۔ اسے وہاں پر جناب زید نے، میرے مولا کے چاہنے والوں نے عزیزو، جہاں اپنے لیے اولاد کو مانگے وہاں مانگے پروردگار متعال اتنی صالح اولاد عطا فرمائے۔ جناب سوہان کے 2 بیٹوں کو پروردگار متعال نے پروردگار متعال نے جنگ جمل میں علمداری کا، میرے مولا کے علمدار ہے، علم اٹھانے والے عزیزو۔ پہلے ایک بیٹا ظاہراً جناب سیحان، اور پھر دوسرا بیٹا جناب زید۔ جناب زید کی شہادت جو ہے وہ جنگ جمل میں رونما ہوئی، اور اسی طرح سے 4 بیٹے تھے، جناب عبداللہ، جناب سیحان، جناب زید اور جناب سعسعہ۔ چاروں بیٹوں کو اللہ نے مولا کا عجیب چاہنے والا قرار دیا عزیزو، عجیب چاہنے والا قرار دیا۔ 2 بچوں کی شہادت جناب سیحان اور جناب زید کی جنگ جمل میں رونما ہوئی۔ جناب سعسعہ کو یہ مقام و مرتبہ ملا کہ آپ مولا کے جنازے میں، جو کہ رات کی تاریکی میں اٹھا، چند قلیل سے چاہنے والوں کے درمیان اٹھا، ان میں چاہنے والوں میں جناب سعسعہ موجود ہے۔ حالت یہ ہے کہ جب دفنا دیا گیا عزیزوں تو ایک ہاتھ سینے پر، ایک ہاتھ سے مولا کی قبر کی مٹی کو اپنے سر پر ڈال رہے ہیں، اور زبان پر یہ جملے ہیں، آقا آپ تو کامیاب ہو گئے، آپ کو تو اللہ نے اپنا جوار، اپنے حبیب کا جوار عطا کر دیا، اپنے چاہنے والے کے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ پروردگار متعال سے آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی راہ ہدایت پر قرار دے۔ عزیزو، ماہ مبارک رمضان کی ان آخری ساعتوں میں پروردگار متعال میرے اور آپ سے بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ بہرحال جناب زید سے متعلقہ جو مسجد ہے وہاں پر یہ ہے کہ انسان سر سجدے میں رکھے کچھ پڑھے، دایاں جو ہے وہ رخسار زمین پر رکھ کر یہ پڑھے۔ دیکھیں اس کو ملائیے مناجات شعبانیہ کے فقرے سے، ان کن تو بئس العبد، مانا پروردگار میں بدترین بندہ ہوں لیکن تو بہترین رب ہے، فانت نعم الرب، مانا پروردگار کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، تیری جانب سے معافی بہت زیادہ ہے، معافی بھی بہت بڑی ہے، کتنا خوبصورت طریقے سے تو معاف کرتا ہے۔ عظم الذنب من عبدک فلیحسن العبد فلیحسن العفو من عندک یا کریم۔ بہرحال عزیزو، اللہ سے دل لگی، یہاں تک کہ پروردگار اگر تو نے مجھے جہنم میں داخل بھی کر دیا تو میں سب سے کہوں گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوا۔ اس کی خوبصورت دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ فَيَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْكَ مُنَّ عَلَيَّ بِفَكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ۔ اے صاحب احسان، اے صاحب فضل، کوئی تجھ پر احسان نہیں کر سکتا، مجھ پر احسان فرما، مجھ پہ کرم فرمائے میرے پروردگار، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ دعا افتتاح کے بعض فقرے لے کر آئے، دیکھیں عزیزوں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نہیں۔ فَلَمْ أَرَ مَوْلًا كَرِيمًا، میں نے اتنا کریم رب نہیں دیکھا جو اتنے پست اور گرے ہوئے بندے پر اتنا صبر کرے جتنا ہے میرے پروردگار تو صبر کرتا ہے۔ اے پروردگار تو مجھے بلاتا ہے میں منہ پھیرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں تجھ سے محبت نہیں کرتا، تو مجھ سے اظہار محبت کرتا ہے میں تیری طرف رخ نہیں کرتا ہوں۔ کأن لیت تطول علیک، ایسا لگتا ہے جیسے میرا کوئی احسان ہے معاذ اللہ تجھ پر، اس کے باوجود بھی تیری رحمت میں، تیرے فضل میں، تیرے احسانات میں کمی نہیں آتی۔ دعا ابو حمزہ صومالی میں انسان کچھ ایسے کہتا ہے، حمد اس پروردگار کی کہ جب میں اسے پکارتا ہوں تو وہ مجھے جواب دیتا ہے، گرچہ ہائے رے افسوس اس بندے پر کہ جب وہ مجھے بلاتا ہے تو میں سستی کرتا ہوں۔ حمد عزیزو، ان آنسوؤں میں درست آپ عید سے متصل ہو رہے ہیں لیکن یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ انسان خدا کی خاطر ماہ مبارک رمضان سے ودا کر رہا ہے، معصومین نے سکھایا عزیزو انسان اسی طرح سے ودا کرے۔ پروردگار تو کتنا کریم ہے، جب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو عطا کرتا ہے، لیکن جب تو مجھ سے قرضہ مانگتا ہے کہ تیرے بندوں پہ خرچ کروں تو میں بخل سے کام لیتا ہوں۔ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے عزیزو، کیا چاہیے اس سے بڑھ کر؟ انسان کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے جسے ذرہ برابر بھی میرے اور آپ کی کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمد ہے اس پروردگار کی کہ میں جب چاہتا ہوں اس سے خلوت کر لیتا ہوں۔ دنیا کے کسی بڑے آدمی سے میں اور آپ خلوت کر پاتے ہیں اتنا آسانی سے؟ اس سے علیحدہ سے خصوصی ٹائم مل پاتا ہے؟ جو انسان جب چاہتا ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے آپ توجہ کریں اللہ کی جانب، پروردگار مجھے معاف کر دے، 28ویں شبنم ادار ہوئی ہے مجھے معاف کر دے۔ میں جب چاہتا ہوں اس سے تنہائی
اختیار کر لیتا ہوں. پروردگار تو مجھ سے محبت کرتا ہے جبکہ تو بے نیاز ہے اس امر سے. پروردگار تو میری نسبت سے بردباری فرماتا ہے, حتیٰ کہ انی لا ذنب لی, اتنی بردباری کرتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے. اب آخر میں آ کے انسان دل لگی کرے اپنے محبوب سے, ہاں اس کی خوبصورتیوں کو پیش کرے. فَرَبِّ أَحْمَدُ شَيْءٍ عِنْدِي, سب سے زیادہ قابل ستائش ہے میری نظر میں میرا رب ہے. میں اتنا پست اور ذلیل, میں اس طرح سے منہ موڑوں اور وہ اس طرح سے میری جانب رو, کہ جناب داؤد سے فرمایا کاش مجھ سے منہ موڑنے والوں کو یہ خبر ہو جاتی کہ ان کا رب ان کا کس قدر مشتاق ہے. ان آخری شب و روز میں کس قدر پروردگار بلا رہا ہے, اس کے فرشتے آواز دے رہے ہیں, ہے کوئی پلٹنے والا کہ خدا اسے توبہ کی عظیم منزلت پر فائز کرے. پھر اس مقام پر انسان دعا ابو حمزہ سمالی کے کچھ جملات ہیں, پروردگار جب میں گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں, لیکن جب تیرے کرم کو دیکھتا ہوں تو مجھے بھی امید آ جاتی ہے, امیدوار ہو جاتا ہوں. پروردگار مجھے اتنا تیری بارگاہ میں دیکھیں آپ مختلف طریقوں سے انسان محبت کے راستوں کو کھولتا ہے. پروردگار اتنا بتا دینا چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں, تجھے تیری عزت کی قسم اگر تو نے مجھے دھتکار بھی دیا تو بھی میں تیرا دروازہ نہیں چھوڑ کے جاؤں, میں تیری چاپلوسی سے نہیں رکوں گا اے رب جلیل. پروردگار میں ہی وہ چھوٹا ہوں, میں ہی وہ صغیر ہوں جس کی تو نے تربیت کی ہے, میں ہی وہ ناآگاہ ہوں کہ جسے تو نے علم دیا ہے, میں ہی وہ گم کردہ راہ ہوں کہ جس کی تو نے ہدایت کی ہے. پروردگار مجھے اتنا بتا دے, اگر تو صرف اپنے چاہنے والوں اور مطیع اور فرما برداروں کی مغفرت فرمائے گا فَإِلَىٰ مَن يَفْزَعُ الْمُذْنِبُونَ, تو گنہگار کہاں جائیں گے میرے پروردگار. پھر دیکھیں امام معصوم چوتھے امام مجھے اور آپ کو تیری پروردگار ٹھیک ہے ساری باتیں چھوڑ دی, میں قابل نہیں ہوں, میں جو ہے وہ گنہگار ہوں, مجھے صرف اتنا بتا دے, تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو تیرا اور تیرے رسول و آل رسول کا دشمن خوش ہوگا یا خوش نہیں ہوگا؟ خوش ہوگا کہ علی علی کرنے والا, حسین حسین کرنے والا, اللہ کے رسول کا امتی جہنم میں چلا جائے. اور مجھے جب میں یقین رکھتا ہوں کہ تجھے تیرے دشمن کی خوشی پسندیدہ نہیں ہے, اس بہانے میرے پروردگار مجھے معافی کا تحفہ عطا کر دے. یہاں تک کہ پھر آخری 10 راتوں میں انسان سے کہا گیا کثرت سے عزیز و خدا کی بارگاہ میں یہ دعا طلب کرے کہ بہرحال ایک فقرہ آپ کی جو ہے وہ کیا ہے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سیدی 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 اسألک یا لا الہ الا انت اذ لا الہ الا انت, اے میرے پروردگار اگر ابھی تک تو نے مجھے معافی کا تحفہ دے دیا ہے, تو مجھ سے راضی ہو چکا ہے, تو اپنی رضامندی میں اضافہ کر دے. اور اے میرے پروردگار, اے رب جلیل اگر ابھی تک نہیں معاف کیا ہے فمن الآن فرض عنی یا ارحم الراحمین, تو اے رحمتوں سب سے زیادہ رحمت نازل کرنے والے مجھ سے راضی ہو جا. اے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کرنے والے, اے حضرت ایوب سے سخت ترین مصیبتوں کو دور کرنے والے, اے یعقوب کے غم و اندوہ کو دور کرنے والے, اے یوسف کی سختیوں کو ختم کرنے والے, تو درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پر, اور میرے ساتھ وہ سلوک کر کے جس کا تو اہل ہے, وہ سلوک نہ کر کہ جس کا میں اہل ہوں. بس اسو کیا چاہیے خدا را ان آخری شب و روز میں ایک اللہ سے دل لگی مناجات کی لذت, 2 اس کے زیر سایہ, بس ایسو میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا, 2 اس کے زیر سایہ خدا بند متعال سے مانگے کہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے اور اس کی حجت سے, ان 2 چیزوں سے عزیزو, یہ بندگی کے وہ عظیم پرواز ہیں کہ جو انسان کو معراج بندگی کی جانب لے جاتے ہیں. ایک کتاب خدا سے, ماہ مبارک رمضان تو عزیزو ماہ نزول قرآن ہے, لکل شیء ربیع, ہر شے کے لیے بہار ہے, اور قرآن کے لیے بہار ماہ مبارک رمضان. ایک کتاب خدا, ایک حجت خدا. ایک 5 سے 7 منٹ آپ کے اور لینا چاہتا ہوں, خدا را اس سلسلے میں میرا ساتھ دیجیے گا. خدا کا عظیم تحفہ, اس سے مناجات کی لذت, پاکیزگی کے عالم میں انسان اس سے گفتگو کر سکے, جس کا نتیجہ خود بخود یہ ملتا ہے عزیزوں, انسان کو آہستہ آہستہ کتاب خدا سے محبت ہو جاتی ہے, اور آہستہ آہستہ حجت خدا کی قربت کو اپنے وجود میں احساس کرتا ہے. یہ وہ عظیم تحفے ہیں جو ماہ مبارک رمضان میرے اور آپ کے لیے لے کر آیا ہے. دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک قرآن سے قربت, یہ 2 عظیم تحفے خدا کی محبت کے زیر سایہ, کہ انشاءاللہ جو آخری تحفہ ہے خدا کی مخلوقات کہ عرض کیا, اہم ترین یہ 4 تحفے ہیں جن تک روزہ ضمنی کچھ تحائف میں نے ذکر کی. اہم ترین یہ 4 تحفے ہیں, خدا سے محبت اور اس کے زیر سایہ اس کی کتاب سے, اس کی حجت سے اور اس کی مخلوقات سے, کہ انشاءاللہ آنے والے 2 دنوں میں مخلوقات خدا سے محبت کے سلسلے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گے. آئیے, کتاب خدا سے محبت 28ویں شب نمودار ہوا چاہتی ہے. قرآن اور میرا رابطہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے کیسا تھا, آج کیسا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزو,
پہلے ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اجداد میں یہ سیرت تھی عزیزوں کہ بڑی تعداد میں لوگ ختم قرآن کیا کرتے تھے. آج بھی آپ مفاتیح الجنان کو اٹھا کے دیکھ لیں، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں تھا عزیزوں کہ 40 قرآن جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں ختم کیے جا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کے ہاں تھا عزیزوں 2 قرآن، 3 قرآن، 5 قرآن ختم فرمایا کرتے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج جوان اس قدر قرآن سے دور ہو چکا ہے کہ حتیٰ ایک ختم قرآن کا ثواب بھی جو ہے وہ ہدیہ نہیں کر پا رہا ہوتا. ایک قرآن بھی ظاہری اعتبار سے میں اور آپ مکمل کرنے کی سعادت سے بہرہ مند نہیں ہوتے. واقعاً عزیزو غور و فکر کا مقام ہے، واقعاً غور و فکر کا مقام ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو سعادت مندوں اور کامیاب لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنا، چاہتے ہو شہداء کی موت تمہیں نصیب ہو، چاہتے ہو قیامت کی سختیوں سے تمہیں پروردگار متعال بچائے، تو دیکھو قرآن کی تعلیمات سے اپنے آپ کو بہرہ مند کرو. یہ اللہ کا کلام ہے، شیطان سے بچاتا ہے اور نام اعمال میں نام اعمال کے بھاری پن کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے. قرآن سے قربت عزیز خدا سے سلسلے میں دعا کیجیے. نہیں معلوم ہم ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانکے کس مقام پہ کھڑے. میں افسوس کے ساتھ واقعا سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے. آپ اجتماعی طور پہ بھی ہمارے پروگرامز کو اٹھا کے دیکھ لیں عزیزو، بہت کم پروگرامز رہ گئے کہ جہاں پر روزانہ ایک جز اور ایک پارہ جو ہے وہ کیا لوگ مل کر بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھیں اور تلاوت کریں. کیا یہ اچھا ہو کہ ایک پارے کی تلاوت کی جائے، اس میں سے پھر کسی ایک آیت کا انتخاب کی جائے اور اس آیت کو سمجھنے کی، اس آیت کو اپنانے کی میں اور آپ کوشش کریں. میں اور آپ افتخار ہے کہ مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں. جس قدر اپنے ماں باپ کو دعا دے کم ہے عزیزوں کہ جن کے سبب سے پروردگار متعال نے رسول آل رسول خصوصاً امیر المؤمنین کی محبت سے نوازا ہے. فرمایا یا علی جز مومن کے کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا، جز منافق و کافر کے کوئی تجھ سے نفرت نہیں رکھے گا. خدا کا شکر بجا لائیے عزیزو. مولا واضح طور پر تھوڑا سا اس سلسلے میں غور کر لیں. بطور کل قرآن کے سلسلے میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں عزیزو، کوتاہی کر رہے ہیں. وہ افراد کے جو بہرحال قدم آگے بڑھاتے ادب و آداب کی رعایت نہیں کی جاتی. توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیزو، 3 آداب کی رعایت بڑھا دیں قرآن کی نسبت سے. 1 ٹھہر کر پڑھے، آہستہ آہستہ پڑھے. ماہ مبارک رمضان آدمی کو صبر دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، جلدی نہ کریں. 2 سمجھ کر پڑھے عزیزو، وگرنہ جو قرآن کے فائدے وہ آپ بہرہ مند نہیں ہو پائیں گے عزیزو. فرمایا تدبر ضروری ہے اگر چاہتے ہو تمہاری قراءت نفع بخش ہو جائے، چاہتے ہو تمہاری تلاوت تمہیں خدا کی بارگاہ کا قرب عطا کر دے. تدبر اسی صورت میں انسان کر پائے گا کہ جب سمجھے. 3 بار بار پڑھے. انسان اس پرآشوب زمانے میں غافل ہو جاتا ہے. بار بار پڑھے. آیتوں کا بار بار پڑھنا ان آیتوں کی نورانیت سے مجھے اور آپ کو بہرہ مند کرتا ہے. ساتھ دیجئے گا عزیزو، امیر کائنات کے ان جملوں کی قدر و قیمت کو جانے. خدا را ہم نے کیا کیا ہے، کوانٹٹی پہ ہم کمپرومائز نہیں کر پا رہے، کوالٹی پہ مسلسل کمپرومائز کر رہے ہیں. ایسا نہ کرے جو واضح طور پر مولا کا حکم ہے. انشاءاللہ کوشش کریں روزانہ 1 جز قرآن ماہ مبارک رمضان میں 1 پارہ ضرور بضرور پڑھیں. خب ماہ مبارک رمضان کے بعد کی کیا صورتحال ہونی چاہیے؟ خب آئیڈیل کنڈیشن تو یہ کہ انسان روزانہ 1 پارہ پڑھے. لیکن جیسے کہ روایات میں بھی آیا ہے کہ حد اقل اس عہد نامے کو در واقع یہ انسان کی جو ہے وہ بندگی کا جو ہے وہ کیا ہے جو کیا کہیں گے ڈیڈ آف، یعنی یہ دستاویزات ہیں کہ میں بندہ ہوں اس رب کا. فرمایا عہد الہی ہے، انسان نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ باندھا ہے. حد اقل انسان روزانہ اپنے ایگریمنٹ کو دیکھے. فرمایا 50 آیتوں کی تلاوت کرے، بعض روایتوں میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے. ہر انسان اپنے طور پر سوچ لے عزیزو، 1 آیت کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، 1 آیت کی تلاوت کرے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر یہ پاکیزہ قطرہ پتھر دل کو بھی جو ہے وہ کیا ہے سوراخ، اور اس میں جو ہے وہ کیا ہے تبدیلی کا باعث بنے گا. مولا فرماتے ہیں افزعوا، اے علی کے چاہنے والوں، ہم میں سے ہر شخص کے لیے پیغام ہے. فرمایا افزعوا قلوبکم القاسی، اپنے سخت دلوں کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے پگھلا دو. قرآن کی آیتوں میں یہ نورانیت ہے عزیزو، انسان کو پلٹا دیتی ہیں. پھر اس کے بعد واضح طور پر مولا ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخر السورہ. دیکھو تمہارا ہم و غم یہ نہ ہو سورہ مکمل ہو جائے، پارہ مکمل ہو جائے، ختم قرآن کر لو. یہ ہم و غم نہیں ہو. ہم و غم یہ ہو کہ قرآن کی آیتیں میرے لیے کیا پیغام رکھتی، کہ عرض کیا انشاءاللہ کوانٹٹی کو بھی مد نظر رکھیں، ساتھ ہی ساتھ کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں عزیزو، کوالٹی پر کمپرومائز نہ کریں. کل کو قیامت کے دن انسان سے کیا کہا جائے گا؟ اقرا ارقا، پڑھتا چلا جا، خدا کی بارگاہ میں بلند ہوتا چلا جا. ہر وہ آیت جو انسان کی زندگی کا حصہ ہوگی انسان کو خدا کی بارگاہ میں 1 درجہ اور اس کی قربت میں جو ہے وہ اضافے کا سبب بننے والی ہے. اقرا ارقا،
آواز خدا سے مانگیے، خدا سے مانگیے. مولا اس دنیا سے جاتے جاتے خط نمبر 23 میں فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار. پہلے سمجھیں کیا کہنا چاہ رہی ہے آیت. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہترین ہے. پھر اس کو تکرار کریں وما عند اللہ خیر للابرار. وما عند اللہ خیر. مخصوصاً دنیا میں جو افراد احساس کرتے ہیں سختیوں میں، پریشانیوں میں، ناچاکی کا مسئلہ ہے، اللہ نہ کرے جو ہے وہ بیماری کا مسئلہ ہے، جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس کا مسئلہ ہے، جتنا آخرت کی بلندی کو یاد کرے گا اسے اتنا قرار آتا چلا جائے گا. شہزادی کی زبان پر یہ ورد ہوا کرتا تھا ہاں وما عند اللہ خیر وابقا. مولا کائنات جاتے ہوئے کہہ رہے وما عند اللہ خیر للابرار. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہترین ہے. اس کو دیکھیں ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. بس اوقات انسان کہتا ہے مولانا ہم تو جو ہے وہ کیا ہے بند گلی میں آ گئے، اب تو ہمارے پاس کوئی راہیں ہی نہیں ہے، سختیوں نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے، ہمیں جو ہے وہ راہ نجات نہیں. عزیزو مایوسی سے اپنے آپ کو نجات دیں. حضرت موسیٰ کے ان کلمات کو کہ جنہیں قرآن نے پیش کیا عزیزو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. بنی اسرائیل کو لے کر چلے فرعون کے چنگل سے بچانے کے لیے. یہاں تک کہ وہ وقت آیا، تھوڑا سا دیکھیے گا سچویشن میرر آپ کی سخت ہے یا حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کی سچویشن زیادہ سخت تھی. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. سورہ مبارکہ شعراء میں پروردگار متعال آواز دیتا ہے فلما ترا الجمعان. جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اب دیکھیں کیفیت کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، بے شک پکڑا گئے، بے شک پکڑا گئے. آئیے عزیزو حجت خدا کے اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. قرآن کی آیتیں حیات رکھتی ہے، مجھے اور آپ کو حیات واقعی سے بہرہ مند کرنا چاہتی ہیں. فرمایا کلا، قطعاً ایسے نہیں ہے. سورہ نمبر 26 سورہ شعراء آیت نمبر 62. 26 کو آگے پیچھے کر دیں، 62 فراموش نہ کریں عزیزو. دیکھیں یہ آیت کیا کرتی ہے، کتنی انسان کو قدرت عطا کرتی ہے. ہر بند دروازے کے کھولنے والا پروردگار موجود ہے. جب ظاہر میں تمام اسباب ختم ہو جائے، اب تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے میں جناب موسیٰ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسے قطعاً نہیں ہے جیسے تم لوگ سوچ رہے ہو. انا معی ربی سیہدین. فقط اتنا حصہ یاد کر لیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، سمجھ سمجھ کر پڑھیں، بار بار پڑھیں. دیکھیے انسان کے قلب کو کتنا سکون عطا کرتی ہے یہ آیتیں. انا، پڑھیں میرے ساتھ، انا معی ربی سیہدین. بتحقیق، بے شک، یقیناً، معی میرے ساتھ ہے، ربی میرا رب، سیہدین ہے کہ وہ عنقریب میری ہدایت کرنے والا ہے. اور پھر اسی سمندر میں پروردگار متعال نے جو ہے وہ خشکی کا دروازہ بنایا، خشکی کا راستہ بنایا. جب ابو ذر کو ودا کر رہا ہے میرا مولا، یکو تنہا ربضہ نامی مقام پر بھیجے جا رہے ہیں، اس موقع پر فرمایا ابو ذر سنو، خدا کی خاطر تم نے یہ قدم اٹھایا، اسی خدا سے امیدوار رہو. لو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا لجعل اللہ لہ منہما مخرجا. لو ان السماوات والارضین کانتا، اگر زمین و آسمان کے دروازے کسی پر بند ہو جائے، ثم اتق اللہ، لیکن وہ اللہ کے تقوی کا راستہ نہ چھوڑے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ نہ چھوڑے، لجعل اللہ لہ منہما مخرجا. پروردگار اسی زمین و آسمان سے، بند زمین و آسمان، ہاں کس نے حضرت یوسف کے لیے بند دروازوں کو کھولا؟ تو ایک مرتبہ گناہ کے دلدل سے نکلنے کا عہد کر اور اس سلسلے میں کوشش کر، دیکھ پروردگار متعال تیرے لیے کیسے راستے بیان بناتا چلا جاتا ہے. قرآن سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز موضوع کو کل جو ہے وہ حجت خدا سے جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. حجت خدا سے رابطہ، کہ جس کے سبب سے اللہ سے مناجات کی لذت ملی ہے، جس کے سبب سے قرآن کریم کی ان آیتوں کا فہم مجھے اور آپ کو نصیب بنائے ملا ہے، اور انہی حجت خدا کے سبب سے انشاءاللہ العزیز کل کو میں اور آپ مخلوقات خدا کی نسبت سے جو حقوق ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی میں اچھے طریقے سے کوشش کر پائیں گے. حجت خدا فرمایا پورے ہفتے جو ہے وہ بار بار 14 معصومین کو 14 معصومین کو یاد کریں عزیزو. ہفتے کا دن اللہ کے رسول سے، اتوار کا دن مولا کائنات اور شہزادی سے، پیر کا دن حسنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، منگل کا دن چوتھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام سے، بدھ کا دن ساتویں امام، آٹھویں امام، نویں امام اور 10ویں امام سے، جمعرات کا دن 11ویں امام سے،
اور جمعے کا دن زمانے کے امام سے اختصاص رکھتا ہے. فرمایا حجت خدا کو فراموش نہ کرو. ماہ مبارک رمضان شب قدر کا ایک اہم ترین تحفہ حجت خدا کی انسان کو قربت نصیب ہو جاتی ہے. فرمایا اگر ہماری دعائیں تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو کب کا یہ دشمن تمہیں تہس نہس کر چکا ہوتا. جس عظیم محسن اسلام ہستی کے سبب سے پروردگار متعال نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا کی ہیں, انہیں فراموش نہ کریں. انشاءاللہ چوتھے امام کی دعا نمبر 45 ماہ مبارک رمضان سے ودا آج کی شب پڑھنے کی سعادت حاصل کریں, تاکہ ہم اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان کو ودا کر سکیں جس طرح سے ودا کرنے کا حق ہے. اور یوں کہیں جیسے میرا مولا فرما رہا ہے, السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر, اے اللہ کے سب سے بڑے مہینے تجھ پر سلام. السلام علیکہ یا عید اولیاء, اے اللہ کے اولیاء کی عید تجھ پر سلام. میرا عزیزو خوشی کی شب ہے, لیکن گنہگار پلٹنا چاہتا ہے اس کی بارگاہ میں. ایک جملہ مصیبت کا خدا سے مانگنے کا طریقہ کار ہمیں معصومین نے سکھایا, اور معصومین کی بارگاہ میں مانگنے کا طریقہ کار معصومین کے ادنا چاہنے والوں نے سکھایا. وہ غلام کے جسے پروردگار متعال نے ابو ذر کی غلامی عطا کی, ہاں وہ غلام کے جسے حسنین کی غلامی نصیب ہوئی, ہاں اس نے سکھایا. جب دیکھا کہ مولا رن میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تو زبان پر یہ جملے آئے, مولا قبول کرتا ہوں میری رنگت سیاہ ہے. قبول, بس 2 جملے عزیزو, انشاءاللہ پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے. قبول کرتا ہوں میری رنگت سیاہ ہے, قبول کرتا ہوں میرے جسم سے بو آتی ہے, قبول کرتا ہوں میرا حسب و نسب معروف نہیں ہے, لیکن اے فاطمہ کے لال بھیک میں اپنے آپ کو گرایا عزیزو مولا کے قدموں میں, پیروں کے بوسے لیے, مجھے خالی ہاتھ نہ واپس پلٹائی. عزیزو ماہ مبارک رمضان کی آخری شبیں بھی ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان حجت خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا, اے میرے مولا اس گنہگار کو خالی ہاتھ نہ پلٹائیے. جیسا مانگا تھا جناب جون نے ایسے میرے مولا نے عطا کر دیا. جب لاشِ جون پر پہنچے تو ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کی, اللہم بیض وجہ, میرے پروردگار اس کے چہرے کو سفید کر دے, طیب ریح اسے خوشبو عطا کر دے, واحشرہ مع الابرار اسے نیکوکاروں کے ساتھ محشور فرما, وعرف بینہ و بین محمد وآلہ, اور اس کے اور محمد و آل محمد کے رشتہ معرفت کو استوار کر دے. کہ میرا 5واں امام ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بابا بے اجاز امامت لاشوں کو دفنانے پہنچا, ایسے میں شہداء کربلا کے مابین ایک لاش ایسا ہے جس میں سے خاص خوشبو بلند ہو رہی ہے. یہ لاشا جناب جون کا ہے کہ جن کے حق میں زہرا کے لال کی دعا پوری ہو رہی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. ہم تہ دل سے ممنون متشکر ہیں حجت اسلام مولانا محمد علی غیوری صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری اس عنوان پہ بہت ہی منفرد انداز میں رہنمائی فرمائی. آج آقا نے آپ کے سامنے حصہ اول پیش کیا وداع ماہ مبارک رمضان کا. انشاءاللہ العزیز کل 28 رمضان ہے, کل انشاءاللہ حصہ دوم پیش کریں گے آقا آپ کی خدمت میں. آپ سب لوگ ان سے مستفید بھی ہو سکیں گے. عزیز من اب سے کچھ لمحات بعد انشاءاللہ بھوجانی ہال میں نشست کا انتظام ہے اور اعمال کا بھی انتظام ہے, چونکہ طاق رات ہے, آخری شب قدر کی رات ہے, تو انشاءاللہ اعمال کا انتظام ہے. انشاءاللہ العزیز اب سے کچھ لمحات بعد دعائے جشن کبیر کا بھی انتظام ہے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز مولانا تقی مہدوی صاحب انشاءاللہ اعمال قرآنی انجام دیں گے. آپ سب لوگ ان سے رہنمائی بھی حاصل کریں گے, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ برادر میسم کشمیری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جو کہ آخری ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہمیں کچھ کلام کے چند جو ہے وہ پہلو سنائیں گے. آئیے عزیز من اس پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمان سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعنام حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.